جب یہ دنیا میں آتی ہے تو انہیں اللہ کے رسول نے انہیں رحمت قرار دیا ہے. کل کے وہ مسلمان تھے, کل کے وہ صحابہ تھے, کل کے کچھ ایسے لوگ تھے جو انہیں رحمت نہیں سمجھا کرتے تھے, زحمت سمجھا کرتے تھے, اپنے ہاتھوں سے انہیں مروڑ دیا کرتے تھے. کچھ تو ایسے تھے جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی انہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے. اسلام کا بالکل جنازہ نکل گیا تھا, انسان کے قدموں تلے زمین کھسک رہی تھی. ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو دنیا میں آ کر لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھلا دیتا. ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر اجالے میں گامزن کر دیتا. ایسے پرفتن دور میں, ایسے ماحول میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول شریف کے دن تشریف آوری ہو جاتی. یہ عرب کے حالات تھے, یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا. اب میرے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا دیہاتوں سے عورتیں آتی تھی, بچوں کو لے جایا کرتی تھی. اس سال بھی دیہاتوں سے بہت سارے لوگ آئے, اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر ایک قافلہ بنا لیتے تھے. لوگ قافلہ بنا کر چلتے تھے اور دیہاتوں سے آتے تھے, مکہ کے سرزمین پر آتے تھے, اور وہاں جن جن کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا سارے بچوں کو لے جایا کرتے. کیوں؟ دیہات کا ماحول تھا, وہاں کا آب و دانہ بہتر ہوتا تھا, اس لیے ان کی پرورش دیہاتوں میں ہوا کرتی تھی. مکہ سے باہر سے ایک قافلہ چلا, بہت ساری عورتیں ہیں اپنے اپنے قافلے میں, بہت ساری عورتیں ہیں اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر چلی. جتنے لوگ جا رہے تھے سب کا قافلہ آگے آگے چل رہا ہے, لیکن وہ دستور تھا, وہ طریقہ تھا کہ جب قافلہ چلتا تھا تو کوئی کسی کو چھوڑتا نہیں تھا. قافلے میں اگر کوئی پچھڑ جاتا تو لوگ کہتے تھے جلدی چلو جلدی چلو. اب سنو, جو قافلہ جا رہا تھا اسی قافلے میں حلیمہ سعدیہ بھی موجود تھی. ان کی اٹھنی کا یہ عالم تھا, وہ اتنی لاغر ہو چکی تھی, اتنی کمزور تھی, اس کے تھن بھی سوکھ گئے تھے. اللہ اکبر, وہ چل نہیں پا رہی تھی. سارے لوگ بار بار اشارہ کرتے تھے, سعدیہ تمہاری سواری تھک چکا ہے, کافی کمزور ہے, جلدی کرو کہیں ہم لوگ آگے نہ نکل جائے. اللہ اکبر, بار بار لوگ ان کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے, سعدیہ جلدی کرو کہیں ہم لوگ آگے نہ نکل جائے. وہی حلیمہ سعدیہ, لوگ بار بار اشارہ کر رہے ہیں, اور آپ کا جو اٹھنی ہے وہ کبھی بھی چلنے کو تیار نہیں, وہ کافی کمزور ہے, وہ کافی لاغر ہو چکی ہے, لیکن کرے تو کیا کرے, اسی میں گھستے پستے چلی جا رہی ہے, دھیرے دھیرے چلی جا رہی ہے. اب سنو, جب یہ قافلہ مکہ پہنچا, مالداروں کے پاس لوگ پہنچتے ہیں, مالداروں کے لڑکوں کو لے لیا گیا. اب اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر اللہ کی مصلحت دیکھو کہ حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہے, میرے آقا کو پاتی ہے, اور آقا کو لے کر حلیمہ سعدیہ بھی چلی. سارے لوگ اپنے بچے کو لے لیتے ہیں اور پھر وہ قافلہ رواں ہو گیا. اب سنو, یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ سنو, جو قافلہ جا رہا تھا مکے کی طرف, اس میں سب سے کمزور حلیمہ سعدیہ کا گھوڑا, سب سے کمزور حلیمہ سعدیہ کی اٹھنی ہے. لیکن سنو, جب یہ قافلہ واپس ہوا ہے, اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہا ہے, اب عالم یہ ہو جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ جب آقا کو لے کر اپنے اٹھنی پر سوار ہوتی ہے, اللہ اکبر, اب وہ اٹھنی اتنی تیز چل رہی ہے کہ سارے لوگوں کی اٹھنی پیچھے ہو گئی, اور جس اٹھنی پر آقا سوار ہو جاتے ہیں سب سے آگے آگے جا رہی ہے. کہاں سے اتنی طاقت آ گئی ہے؟ آقا کا معجزہ ہے میرے دوستوں. جو اٹھنی جا رہے تھی وہ کمزور, اور جب وہی واپس ہو رہی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اب اس پر آقا سوار ہو چکے ہیں. یہ میرے آقا کا معجزہ دیکھو, میرے آقا ابھی دنیا میں تشریف لائے اور معجزہ دکھلا رہے ہیں. اب اس کے بعد حلیمہ سعدیہ آقا کو لے کر گھر پہنچی. عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ماحول تھا, مکہ کا وہ ماحول تھا دیہاتوں میں, کہ جب رات کو لوگ سوتے تھے نا, رات کو جب اپنے گھروں میں سوتے تھے تو جو آپ کے گھر میں چراغ وغیرہ چلا کرتا تھا اسے بجھا دیا گیا. کھانے پینے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں, چونکہ دیہات کی عورتیں تھیں, غربت کا زمانہ تھا, غریبی کا عالم تھا,
تو لوگ چراغ جلاتے تھے اور اس کے بعد کھانا پینا کرنے کے بعد جب رات کا کچھ پہر گزر جائے اپنے اپنے گھروں سے چراغوں کو بجھا دیا کرتے تھے اور سب لوگ سو جایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا، جب کچھ دن گزرا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کا چراغ بجھتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو گئے ہیں کیا؟ لوگوں نے تانا دینا شروع کیا۔ کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور صبح آئے، کہا حلیمہ کیا بات ہے؟ یہاں کا ایک رواج ہے کہ لوگ کھانے پینے کے بعد اپنے گھروں کے چراغوں کو بجھا دیا کرتے ہیں اور بجھانے کے بعد سو جایا کرتے ہیں، لیکن اب تم اپنے گھر کی چراغ کو بجھاتی نہیں ہو۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا اللہ اکبر کہ حلیمہ سعدیہ نے کہا اے لوگوں میرے اوپر تہمت مت لگاؤ، میں اپنے چراغ کو بجھا دیتی ہوں۔ عالم یہ ہوتا ہے، یہ بچہ جب رات کو سوتا ہے وہ اس کے پیشانی سے ایسا نور نکلتا ہے تو میرے گھر کو منور کر دیا کرتا ہے۔ میں چراغوں کو بند کر دیتی ہوں، بجھا دیتی ہوں، لیکن جب یہ بچہ سوتا ہے نا تو راتوں کو اس کے پیشانی سے کچھ ایسے منور نکلتے ہیں اللہ اکبر جو میرا پورا گھر روشن ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بتیاں نہیں جلاتی ہوں، یہ جھوٹی تم تہمت لگا رہی اللہ اکبر۔ یہ میرے آقا کا معجزہ دیکھو۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کر رہی حلیمہ سعدیہ، جب وہ دودھ پینے کی مدت ختم ہو جاتی ہے اب حلیمہ سعدیہ آقا کو لے کر آقا کی والدہ کی بارگاہ میں پہنچی اور اس کے بعد پہنچا دیتی ہے۔ ہم آپ کو بتاؤں، کچھ دن پہلے ہمارے یہاں ایک قسم کی بیماری پھیلی جسے ہم اور آپ کورونا کہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، تاریخ کا تو مطالعہ نہیں کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کورونا پہلی بار نہ، یہ کورونا کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ ایسے اللہ کے عذاب بارہا نازل ہوتا رہا۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تھے، جب 2 سال کی مدت پوری ہو جاتی ہے، حلیمہ سعدیہ جب آقا کو لے کر آقا کی والدہ کے گھر پہنچتی ہے، وہاں پہ بھی کورونا کے شکل کی ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، ایک وبا قسم کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، بہت سارے بچے مر جا رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کو یہ ڈر ستانے لگا کہیں میرا بچہ بھی دنیا سے چلا نہ جائے۔ حلیمہ آقا کی والدہ کو یہ ڈر ستانے لگا تو آقا کی والدہ نے فرمایا حلیمہ یہاں پہ ایک بیماری پھیلی ہے، میرے بچے کو پھر دوبارہ لے جاؤ، کچھ دن پرورش کرو، اس کے بعد جب 1 سال کا زمانہ گزر جائے گا پھر لا کر میری بارگاہ میں پہنچا دیا۔ حلیمہ سعدیہ پھر آقا کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور 1 سال اور پرورش کرتی ہے۔ مورخین تاریخ بیان کرتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 3 سال کی ہو جاتی ہے، اب حلیمہ سعدیہ پھر آقا کو لے کر آقا کی والدہ کے گھر جا رہی ہے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت زاروں قطار رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ سے دیکھا نہیں گیا۔ حلیمہ سعدیہ نے آقا کو ایک مقام پر کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد اس عورت کے پاس جا کر پوچھنے لگی عورت، اے بوڑھی عورت کیوں رو رہی ہو؟ کس چیز نے تمہیں رلایا؟ کیا بات ہے؟ اس عورت نے، بوڑھی عورت نے کہا کیوں پوچھتی ہو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہا بتاؤ تو صحیح، ارے بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، حلیمہ سعدیہ نے جب کہا تو کہا کہ سنو، جب تم بار بار پوچھ رہی ہو تو سنو، میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میں اپنے بچے کو اپنے گود میں لے کر اسی راستے سے گزر رہی تھی، میرا بچہ اپنے ایڑیوں کو میرے پستان سے رگڑ رہا تھا، میرے سینے پر رگڑ رہا تھا، میرے بچے کو پیاس کی شدت تڑپا رہی تھی اور میرا پستان دودھ نہیں، میرے پستان میں دودھ نہیں، یہ سوکھ چکا ہے۔ اب مجھے میرے پاس دودھ نہیں تھا، میں سوچنے لگی کہ بچے کو پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، دودھ تو ہے نہیں پاس میں، اگر پانی کا قطرات مل جاتا تو میں اپنے بچے کو پلا دیتی۔ پانی کی تلاش میں میں کبھی ادھر جا رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی تھی، اسی آشنا میں کچھ آگے نکل گئی، کیا دیکھتی ہو؟ سامنے ایک کنواں نظر آیا، اسی کنویں کے قریب کھڑے ہو گئی اور کھڑے ہو کر سوچنے لگی کاش پانی تو سامنے ہے لیکن پانی کو نکالوں تو کیسے نکالوں؟ اپنے پاس تو کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، اپنے پاس تو کوئی بالٹی بھی نہیں ہے، اپنے پاس تو کوئی رسی بھی نہیں ہے، آخر پانی کو نکالوں تو کیسے نکالوں؟ ابھی اسی کنویں کے کنارے پر کھڑی ہو کر سوچ ہی رہی تھی کہ میرے گرفت سے میرا بچہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اسی کنویں کے اندر
کر چلا گیا. اللہ اکبر. اب تو میرا بچہ اس کنویں میں گر کر مر گیا ہوگا. اتنا کہنا تھا کہ حلیمہ سعدیہ نے کہا ارے گھبراؤ نہیں, یہ بچہ جو میرے ساتھ ہے نا یہ 3 سال کا بچہ کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں ہے. اے حلیمہ گھبراؤ نہیں. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ اس بچے کے قریب جاتی ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جاتی ہے اور جانے کے بعد کہا اے محمد یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس بوڑھی عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ اسی کنویں کے اندر گر گیا ہے. دیکھو حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا, اس بوڑھی عورت کا ایک چھوٹا سا بچہ اسی کنویں کے اندر گر گیا ہے. اتنا کہنا تھا حلیمہ سعدیہ کا کہ میرے آقا اپنے ننھے ننھے قدموں سے چل کر اسی کنویں کے کنارے پر جاتے ہیں, اسی کنویں کے کنارے پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے لعاب دہن کو نکالا, اپنے تھوکے مبارکہ کو نکالا اور نکالنے کے بعد اسی کنویں میں ڈال دیا. جیسے ہی میرے آقا نے اپنے لعاب دہن کو اس کنویں میں ڈالا, کنویں کے پانی نے کیسا ابال لیا, ڈوبا ہوا بچہ زندہ واپس چلا آیا. میرے آقا کا معجزہ دیکھو, پیدا ہو رہے ہیں تو معجزہ دکھلا رہے ہیں. 3 سال کی عمر شریف میں میرے آقا معجزہ پہ معجزہ دکھلا رہے ہیں. اللہ اکبر. کوئی عام انسان نہیں ہے, محمد عربی ہے جو ساری کائنات کے رحمت بن کر آئے ہیں. اللہ اکبر. سنو سنو مسلمانوں, اب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف گزرتی چلی جا رہی ہے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف 13 سال کی ہو جاتی ہے, جب 13 سال کا کوئی انسان نوجوان ہوتا ہے اب وہ نہ بچہ ہوتا ہے نہ بڈھا ہوتا ہے, وہ بالکل نوجوان ہوتا ہے. اب اس کو جوانی میں شمار کیا جاتا ہے. میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, اے میرے قوم کے نوجوان مسلمانوں سنو, یہی پیغام میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. یہی پیغام میں آپ کو دے کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا کہ سنو, 13 سال کی عمر میں میرے آقا نے اپنے چاہنے والے کو کیا پیغام دیا ہے. آج جلوس نکلا, جلوس نکالنا بالکل درست نہیں, جو آپ نے علماء کرام کے زمانے سن لیا, لیکن جلوس نکالنے کا طریقہ آپ نے کبھی سوچا؟ آج کا یہ نوجوان جب جلوس نکالتا ہے تو کہاں مار کر ہنستا ہے. اللہ اکبر. نبی کی پیدائش ہوئی ہے, خوشیاں منا رہے ہو, کہاں لگانا ہماری شریعت میں بالکل ناجائز و حرام ہے. تاریخ پلٹ کر دیکھو کہ میرے آقا نے کبھی بھی یہ علماء کرام ان سے پوچھو کہ کہاں لگا کر ہماری شریعت میں ہنسنا حرام ہے, حرام ہے, حرام. پھر یہ آپ کہاں لگا کر ہنستے ہو, یہ ڈی جے, یہ باجا, یہ کہاں لگانا, یہ ہماری شریعت میں کہاں جائز ہے. تم تو آئے ہو نبی کا جشن منانے, نبی کی پیدائش کا خوشی منا رہے ہو, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ایک ادب ہونا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی پیدائش کے جوش میں آ کر ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے. اب سنو, جلوس نکالنے کے لیے چل دیا, کوئی اوپر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر چھت پہ دیکھ رہا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے نبی نے 13 سال کی عمر میں اپنی امت کو درس دیا ہے کہ جب راستہ چلو تو نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو, سامنے دیکھ کر گزر. میرے آقا کا وہ درس یاد کرو کہ اپنے نوجوانوں کو پیغام دیا تھا کہ جب راستہ چلو اور جہاں تمہیں لگے کہ نگاہ اٹھانے سے خطرہ ہے, نگاہوں کو نیچے کر کے سامنے سے گزر جاؤ. جلوس میں جاتے ہو تو کبھی ان کے چھت پہ دیکھتے ہو تو کبھی ان کے چھت پہ نگاہیں جا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہی جلوس کا طریقہ ہے, یہی جلوس نکالنے کا طریقہ ہے. کہیں کہاں لگاتے ہو تو کہیں جلوس نکالنے میں ان کے چھتوں کا نظارہ کر رہے ہو. لیکن سنو, ایک تاریخی بات میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو ہم صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ اس دنیا میں نہ جانے کتنے مسلمان آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کو دیکھو. ایک ملک پہ جا رہے تھے حملہ کرنے کے لیے, جس ملک پہ حملہ کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, اس ملک کے بادشاہ کو پتا چلا کہ خالد بن ولید اپنے سپہ سالاروں کو لے کر میرے ملک پہ حملہ کرنے والے ہیں. تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ میں نے ان کی زندگی کو بہت قریب سے پڑھا ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا, اس لیے ہمارے پاس اسلحہ تو زیادہ ہے, فوج بھی زیادہ ہے,
لیکن پھر بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ہم نے تاریخ پڑھی ہے۔ بادشاہ نے کہا ہم نے تاریخ پڑھ لی ہے، وہ کبھی اپنی زندگی میں کوئی جنگ ہارے ہی نہیں، اس لیے انہیں بلاؤ میری بارگاہ میں، میں ان سے جنگ نہیں کروں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا بادشاہ کی بارگاہ میں۔ بادشاہ نے کہا سنو، میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، آپ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہو، میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، بس ایک سوال ہے، بس آپ اسے مان لو، اگر آپ عمل کر لے جاؤ گے تو آپ کی جیت۔ کہا بولو؟ کہا تم اپنے فوجیوں کو لے کر آؤ، جتنی فوج لے کر تم آ رہے تھے ہمارے ملک پہ چڑھائی کرنے کے لیے، پوری فوج کو لے کر آؤ، اور جہاں پہ میرا گیٹ ہوگا، جہاں سے میرے گھر، میرے یہاں بادشاہ کے اندر انٹری ہوتی ہے، وہاں ایک مین گیٹ بنا ہوگا، اسی گیٹ پر اپنے فوجیوں کو روک دو، اور اس کے بعد جب صبح کی سفیدی نمودار ہوگی وہ گیٹ کھولا جائے گا، اسی گیٹ کے اندر سے تمہیں تمہارے فوجیوں کے ساتھ چل کر میری بارگاہ میں آنا ہے، بس یہی کام۔ خالد بن ولید جب سنتے ہیں سوچ میں پڑ جاتے ہیں مسئلہ کیا ہے آخر، اس کے بعد پلٹ کر جاتے ہیں اپنے فوجیوں کی طرف، جا کر کہا کہ سنو یہ ہتھیاریں پھینک دو، یہ اسلحہ پھینک دو، اب اسلحہ کی یہاں پہ لڑائی نہیں ہونی ہے۔ خالد بن ولید نے کہا اب جنگ نہیں ہوگی، تلواروں سے جنگ نہیں ہونے والی ہے، اب نبی کے سنتوں سے جنگ کرنا ہے، اب نبی کے پیغام پر عمل کرنا ہے، نبی کے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ سنو سنو، مجھے کہیں نہ کہیں کچھ خطرہ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے اس نے کوئی جال بچھایا ہے، لیکن اے میرے سپہ سالاروں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں معلوم کہ اس نے جو جال بچھایا ہے وہ کون سا جال ہے، لیکن یہ جان لینا کہ ہمیں اپنے نبی کے مشن پر عمل کرنا ہے، اگر ہم نے اپنے نبی کے مشن پر عمل کیا تو کامیاب ہم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ آپ کے سپہ سالار، آپ کے چاہنے والے تیار ہوتے ہیں، اور تیاری کے ساتھ بادشاہ کے گیٹ کے پاس پہنچتے ہیں، پوری رات وہاں انتظار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ رات گزر جاتی ہے، صبح گزر جاتی ہے، جب صبح ہوتی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے تو گیٹ کو کھولا گیا۔ جب گیٹ کو کھولا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ جو راستہ ہے اس راستے کے دونوں طرف حسین و جمیل خوبصورت لڑکیوں کو کھڑا کیا۔ اللہ، حسین و جمیل خوبصورت لڑکیوں کو دونوں طرف کھڑا کیا گیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ عرب کے لوگ لڑکیوں کے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے، اور حقیقت ہے کہ اس زمانے میں نہیں، آج بھی تم جا کر دیکھو عرب کے سرزمین پر وہ لوگ لڑکیوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں، آج بھی جا کر تم دیکھو، وہ جانتے تھے عرب کے لوگوں کو کہ یہ لوگ لڑکیوں کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، تو پھر ان کو انہی کے جال میں پھنسایا جائے۔ دونوں طرف حسین و جمیل لڑکیوں کو کھڑا کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں تانا دینا شروع کیا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس کچھ کرنا ہے تو نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، نبی کا فرمان جاری ہوئے، نبی کا فرمان ہے کہ جب راستہ چلو تو دائیں اور بائیں نہیں دیکھو، سامنے دیکھتے ہوئے گزر جاؤ۔ اب آگے آگے حضرت خالد بن ولید چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے آپ کے سپہ سالار چل رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور جاتے 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 بادشاہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا اللہ اکبر کی یہ لڑکیاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اور یہ پوری فوج میری بارگاہ میں پہنچ گئی، تو بادشاہ فوراً نیچے اترا، اور اترنے کے بعد کہنے لگا اے خالد بن ولید، میں سمجھ گیا کہ جس نبی کی امت کا یہ عالم ہے اس نبی کا کیا عالم رہا ہوگا۔ اللہ اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو دیکھا آپ نے دیکھا نا دوستو، یہ ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا بدلہ، آپ نے دیکھا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ تنہا بادشاہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کر اسلام قبول کیا۔ جب بادشاہ نے اسلام قبول کیا تو نہ جانے وہاں پہ کتنے لاکھ رعایا تھے، سارے کے سارے لوگوں نے دیکھا کہ جب بادشاہ اسلام قبول کر لیا تو ہم بھی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ جتنے رعایا تھے سب کے سب خالد بن ولید کے دامن کو تھام لیا، اور اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا پرچم ایسے لہرایا ہے، تلواروں سے نہیں لہرایا ہے، تلواروں کے دھار سے نہیں لہرایا ہے، بلکہ نبی کے
تو میرے دوستوں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو سنت پہ عمل کرنا ہوگا، نبی کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہوگا، صرف زبانی عمل کے زبانی میدان میں نہیں اترنا ہے، بلکہ نبی کے ایک